السلام علیکم، آپ سب حضرات کو ان خصوصی پروگرامز میں خوش آمدید۔ ہمارے یہ پروگرامز دوسرے لیکچرز سے ذرا مختلف ہوں گے۔ ان پروگرامز کا جو فارمیٹ ہوگا وہ ذرا ڈاکیومنٹری ٹائپ کا ہوگا، جس میں کسی موضوع کے اوپر جو معلومات ہوتی ہیں پہلے آپ وہ ایز اٹ از شیئر کر دیتے ہیں، بغیر اس کے اوپر کوئی کریٹیک کیے ہوئے یا بغیر اس کے اوپر کوئی انالیسس کیے ہوئے۔ اس کے بعد آخر میں جب ساری معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو آپ اس کا ایک انالیسس پیش کرتے ہیں جس تک آپ پہنچے ہیں۔ تو ہمارا بھی بالکل یہی ایک طریقہ کار ہوگا ان سیشنز کے اندر۔ تو ان پروگرامز کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کریشن آف دی یونیورس یا کریشن ایز اے ہول۔ کریشن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ کو فلسفے، سائنس، مذہب ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کو باقاعدہ ایک سیپریٹ سائنس بھی بنایا گیا ہے، خاص طور کے اوپر فلسفی کے اندر۔ فلسفی کے اندر تو ایک پورا کا پورا برانچ ہے جو کہ صرف ڈیل ہی اس کے اوپر کرتا ہے کہ وٹ از بینگ اور وٹ از کریشن۔ تو پہلا سوال جو کہ اس موضوع کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہی ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، ہاؤ دس یونیورس کیم انٹو بینگ۔ اچھا، یہ وہ سوال ہے جو ان بنیادی سوالات میں سے ہے جو ہمیشہ سے انسان کھوجتا رہا ہے، پوچھتا رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات انسان نے ہمیشہ پوچھے ہیں، جیسے کہ ہوئے میں کون ہوں؟ کیا میں ایک عام جانور ہوں یا میں ان سے مختلف ہوں؟ میں یہاں کیسے آ گیا اور میرا مقصد کیا ہے؟ میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ سوالات جیسے پہلے بھی کئی دفعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، انسان نے جتنے بھی علوم ڈیولپ کیے ہیں، خواہ وہ مذہبیات ہوں یا خواہ وہ فلسفہ ہو یا اس کے بعد سائنس ہو، وہ سارے کے سارے علوم جو ہے انہی سوالات سے ہی نکلے ہیں۔ میری نظر سے ابھی پچھلے دنوں ایک کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر ایک کتاب ہے، وہ گزری ہے، اور وہ ایک ٹیکسٹ بک ہے۔ وہ ٹیکسٹ بک یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے انویٹیشن ٹو ورلڈ ریلیجنز بائی جیفری براڈ۔ اس کتاب کی جو ابتدا ہے، یعنی جو انٹروڈکشن ہے، ویسے تو آپ اس کتاب کے جو ٹائٹل ہے اس سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کمپیریٹیو ریلیجن کی کتاب ہے جس میں سارے ریلیجنز پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی کتاب جب شروع ہو رہی ہے، اس کا کوئی انٹروڈکشن ہے یا اس کا جو پریفیس ہے، تو وہ اس کی ابتدا میں ہی لکھ دیتا ہے کہ ریلیجن کا آغاز ایسے ہوا کہ انسان نے کچھ سوالات پوچھنے شروع کیے اپنے متعلق، اس کائنات کے متعلق، اور یہ سوچنا شروع کیا کیا اس کا کوئی کریٹر ہے یا یہ خود سے وجود میں آ گئی، اور وہاں سے ریلیجن وجود میں آئے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ریلیجن سے۔ اب ایک میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں فلسفی سے۔ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے فلسفے کے اوپر، جو ایک عام فہم سی کتاب ہے، یعنی کہ کوئی آدمی اگر فلسفے میں دلچسپی رکھتا ہے اور ایک بہت ہی عام فہم انداز میں ایک ناول کے لحاظ سے اگر وہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، شروع کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہے صوفیز ورلڈ۔ یہ جو کتاب ہے یہ جاسٹن گارڈر کی لکھی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ مشہور کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے اندر جس طریقے سے پرووک کیا گیا ہے کچھ سوالوں کو، یعنی کہ یہ کتاب ایک بچی کے اراؤنڈ گھومتی ہے جس کو اس کے باپ کی طرف سے کچھ پوسٹ کارڈز آتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا پھر وہ اس کے مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے اس سے کچھ سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو اس کے جوابات دیتا ہے۔ یہ پوری ایک فلسفی کا آپ سمجھے اوور ویو ہے اس کتاب کے اندر۔ تو اس کا جو پہلا ہی چیپٹر ہے، اس میں جو پہلے ہی 2 سوالات اس صوفی سے پوچھے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، Who are you؟ پہلا سوال رکھتا ہے سامنے اس کے باپ اس کے کہ Who are you؟ اور دوسرا رکھتا ہے Where does the earth come from؟ یہ زمین کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے جواب میں خود وہ آتھر یعنی کہ اس بچی کے زبان میں بولتا ہے کہ وہ پہلے تو سوچتی رہی کہ کتنے بیکار سوالات ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سوچ کے تھک گئی، اس کو اس کے جواب نہیں ملے، تو اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو بڑے ہی بنیادی سوالات تھے اور کسی کو بھی اس کا جواب نہیں پتا۔ سائنس تو آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک کتاب کا حوالہ دیا جو کہ مذہب کے اوپر لکھی گئی، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک کتاب کا حوالہ دیا جو کہ فلسفے پہ لکھی گئی۔ اب سائنس کی بات کریں، دیکھیں سائنس جو ہے وہ
ہر انسان کا موضوع ہے آج. کوئی بھی انسان جو ہے وہ سائنٹیفک تھاٹ سے یا سائنٹیفک انوینشن سے یا سائنٹیفک میتھڈ سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ میں مشینز ہیں, وہ جس طرح کا کام کرتا ہے. ہم ایک سائنٹیفک ریولوشن کے دور میں رہ رہے ہیں. ہمارا بچہ جب کہیں پڑھنے جاتا ہے, جس اسکول میں وہ جاتا ہے, تو بنیادی تعلیمات کے اندر ہی اس کو سائنس پڑھانی شروع کر دی جاتی ہے. تو اس کی جو تھاٹ ہے وہی اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ جو وقت ہے, یہ وقت بالکل ایک ڈیفرنٹ وقت ہے جس میں کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگ فلسفے یا مذہب سے سوالوں کے جواب نکالا کرتے تھے. آج کے دور میں لوگ سارے سوالات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے جوابات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس سے. سائنس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں, میں اس میں کسی بھی گہرائی میں نہیں گیا. میں نے جسٹ ایک سمپل جو انسائکلوپیڈیا ہے جو کہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے, اس میں جا کے میں نے دیکھا کہ سائنس کے اصل میں معنی کیا ہے, یہ کس علم کی موضوع کو ڈسکس کرتی ہے. تو دیکھیں, سائنس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ سائنس کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از اے سسٹمیٹک ڈسپلن that builds and organizes knowledge in the form of testable hypotheses and predictions about the universe. یہ جو بھی نالج ہے اس کو آرگنائز کرتی ہے, اس کو ڈسپلن کرتی ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور ہائپوتھیسس دیتی ہے یا پریڈکشنز دیتی ہے یونیورس کے متعلق. یعنی کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, یہ کائنات کس طرح سے کام کر رہی ہے, اس کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ کیسے وجود میں آئی ہیں, وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں. یہ سائنس کا موضوع ہے. وہی سوالات جو اس سے پہلے ہم نے ابھی دیکھے. اس کے بعد دیکھیں, یہ اس ڈیفینیشن کنٹینیو ہوتی ہے کہ ماڈرن سائنس از ٹپیکلی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 or 3 میجر برانچز. دی نیچرل سائنسز, جس کی مثال ہے فزکس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی. یعنی کہ یہ وہ سائنس ہے جو کہ یونیورس کے بارے میں بات کر رہی ہے ایز اے ہول, کہ یونیورس کیا ہے. وچ اسٹڈی دی فزیکل ورلڈ and the behavioral sciences like economics, psychology and sociology which study individuals and societies. یعنی یہاں پر بالکل واضح ہے اس کی ڈیفینیشن سے کہ وہی 2 سوال جو صوفیز ورلڈ کے اندر پوچھے گئے تھے کہ who are you and from where the earth come from, یہ دونوں سوالات ہی ہیں جو سائنس کا بھی آج موضوع ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ہم نے اس سوال کا جواب دیکھنا ہے کہ ہماری ابتدا کیا ہے, اس کائنات کی ابتدا کیا ہے, اور ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے جائیں گے. ہمارا کوئی مقصد بھی ہے یا اس دنیا میں ہم جانوروں کی طرح سے آئے ہیں اور اسی طریقے سے ہم چلے جائیں گے. اس سیریز کے اندر ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم ایک جرنی لیں گے, اور وہ جرنی سٹارٹ ہوگی جہاں سے کہ ہمیں پہلی معلومات ملتی ہیں کہ انسان نے کریشن کے متعلق کیا سوچنا شروع کیا, اور پھر اس نے کس طرح کی تھیوریز یا کس طرح کے مذاہب اس نے ڈیولپ کرنے شروع کیے اس کے اراؤنڈ. اور اس کے بعد ہم چلتے ہوئے فلسفے کے اوپر آئیں گے, کیونکہ فلسفہ وہ پہلا علم ہے جس نے کہ اس کو ریشنل بیسس کے اوپر کویشچن کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد ہم سائنس کے اوپر آئیں گے. جب ہم سائنس کا مطالعہ کر لیں گے تو پھر ہمارے فیتھ کے اوپر اگر کوئی کویشچن اٹھتا ہے, اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو فیتھ ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, کیا وہ ریکنسائل کرتا ہے ان ساری ماڈرن نالج کے ساتھ, تو پھر ہمارا فیتھ اور اسٹرانگ ہوگا. نہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے فیتھ کو بھی ریویو کریں. تو اس لیے ہمارا اس جو سیریز کا آخری حصہ ہوگا, یہ جو ہماری جرنی کا آخری پڑاؤ ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ان ساری معلومات کے بعد جو ہمارے سامنے آئی ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب, ہماری کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں, اور وہ اگین ایک فلسفر ہے, برٹش فلسفر ہے, جس کا نام ہے برٹرنڈ رسل. اس کو نوبل پرائز لٹریچر میں دیا گیا ہے 1950 میں, اور میرے خیال سے یہ اس وقت کا, یا اب تو یہ خیر نہیں ہے, سب سے بڑا فلسفر ہوگا. اس نے کتاب لکھی تھی ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی. وہ کتاب جڑ اور بنیاد ہے. اس وقت فلسفے کے اوپر کوئی بھی کتاب لکھی جائے, خاص طور پہ جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا صوفیز ورلڈ, یا ایک اور کتاب میں پڑھتا رہا ہوں وہ اسی نام سے ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی, یا میں نیٹ کے اوپر کچھ لمز یونیورسٹی کے یا پنجاب یونیورسٹی کے پروگرامز دیکھتا رہا, اس کے پروفیسرز بھی جو ہیں وہ فلسفہ اسی کی کتاب سے پڑھا رہے ہیں. تو یہ کتاب اس وقت مدر بک ہے فلسفے کو سمجھنے کی, خاص طور پہ ویسٹرن فلسفی کو.
گریک فلسفی کو. اس کتاب کے اندر اس نے وہی، اس سے پہلے کہ وہ فلسفے کو شروع کرے، اس نے بتایا یہ ہے کہ ایک فلسفیکل مائنڈ کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، ایک آدمی کو ایک ایسا ذہن کیوں رکھنا چاہیے جو کہ فلسفرز کا ذہن ہوتا ہے، جو کہ ریزن کے پیچھے جاتا ہے، جو کہ کوشچن کرتا ہے. اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے اس کتاب کا. تھوڑی مشکل انگریزی میں ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اس کا انٹروڈکشن ہے. وہ کیونکہ آج کے دور کا آدمی ہے، اس دور میں سائنس بھی وجود میں آ چکی ہے، مذہب بھی سارے بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے علماء موجود ہیں، تو کیا فلسفے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی اور سارے سوالوں کے جواب یا تو سائنس نے دے دیے یا مذہب نے دے دیے؟ اس کے پر وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر مذہب کے لیے تھیولوجی کا لفظ استعمال کرتا ہے جو بالکل ٹھیک ہے، یعنی الہیات کے پروفیسرز جو مذہب کو ایویلویٹ کرتے ہیں، وہ مذہبی شاید نہ بھی ہوں لیکن وہ مذہب کو پڑھتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، یہ تھیولوجی ہے. یا تھیولوجینز جو ہوتے ہیں یہ اصل میں مذہب کے فلاسفرز ہوتے ہیں. جیسے کرسچینٹی میں ہم سینٹ اگسٹائن کو دیکھتے ہیں، یا ہم اسلام کے اندر فارابی کو دیکھتے ہیں، یا ابن رشد کو دیکھتے ہیں، یا غزالی کو دیکھتے ہیں. یہ سب تھیولوجینز ہیں، یہ فلسفے کو بنیاد بنا کر مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی کچھ جواب دیے ہیں کہ ان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے. تو یہ کہتا ہے، برٹرنڈ رسل یہ کہتا ہے کہ کیا تھیولوجی اور سائنس کی موجودگی میں ہمیں فلسفی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے وہ سارے کے سارے سوالات جو کہ انسان نے اٹھائے اس کے جواب دے دیے. اس کے بعد دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا تھیولوجی کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، وہ جب سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بہت اتھارٹی کے ساتھ دیتا ہے، کیونکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ تو خدا نے بات کہی ہے. بھلے وہ پیچھے اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں تو پتہ چلے خدا کے نام سے کسی اور نے وہ کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن مذہب ایز اے ہول یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو سوالوں کے جواب ہے بس یہی صحیح ہیں، کیونکہ یہ اتھارٹی ہے کس کے پیچھے، اور وہ اتھارٹی یا تو خدا کی ہے یا اس کے پیغمبروں کی ہے یا پھر اس کے بعد ان علماء کی ہے جو کہ ڈیوائنلی انسپائرڈ تھے. تو برٹرنڈ رسل یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آ کے آپ کو اپنا ریشنل مائنڈ بند کرنا پڑے گا. اگر آپ کا کوئی سوال اٹھ گیا اور سوال اٹھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو مذہب کے خلاف پڑ گیا ہے، تو اتھارٹی کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک ڈیفینٹ نالج دیتی ہے، لیکن کیا وہ سارے سوالوں کے جواب دے دیتی ہے؟ کئی سوال ہیں جن کے جواب سائنس نہیں دے پاتی. تو یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ابھی بھی ایک نو مینز لینڈ موجود ہے، جہاں پر آپ کو اگین ایک فلسفی کے دماغ سے جانا ہے اور سوچنا ہے. اور اس نے یہی جو سوالات ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہی سوالوں کے کچھ فالو اپ کویشچنز کی ہیں، اور وہ سارے کے سارے کویشچنز وہی ہیں جن سے میں نے آپ سے کہا کہ انسان نے اپنے علم کا آغاز کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ جو پورا یونیورس آپ کے سامنے ہے، کیا یہ مائنڈ اور اسپریچول، یعنی مائنڈ یا اسپریچول اور میٹر، ان دونوں کے اوپر مبنی ہے؟ دیکھیں یہ وہ ڈویلٹی ہے جو کہ ہمیشہ سے انسان ڈسکس کرتا آیا ہے. کیا حقیقت صرف وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ فزیکل ورلڈ، یہ مٹیریل ورلڈ، یا اس کے پیچھے کوئی اسپریچول ورلڈ بھی موجود ہے جس کو فلسفی جو ہے وہ مینٹل ورلڈ یا اس کو مائنڈ کہتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ان دونوں کے درمیان میں لنک کیسے بن جاتا ہے؟ اگر یہ دونوں ورلڈز موجود ہیں تو یہ دونوں آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر مائنڈ کوئی چیز ہے تو وہ کیسے بنی ہے؟ کیا وہ میٹر سے ہی وجود میں آئی ہے یا وہ اپنی الگ کچھ پراپرٹیز رکھتی ہے؟ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال کا جواب حاصل کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اینڈیور ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ جو یونیورس ہے ہمارے سامنے، یہ ایک یونٹی ہے، یعنی کہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، یا یہ صرف ہمارا خیال ہے؟ ہم کیونکہ سائنس کے طالب علم ہیں، ہم ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ آپس میں وہ انٹر کنیکٹڈ ہو. کیا یہ ایسا ہے یا یہ صرف ہمارا خیال ہی ہے؟ کیا اس یونیورس کا کوئی پرپس ہے؟ کسی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے؟ یہ وہ بہت کی کویشچن ہے جو انسان اپنے بارے میں بھی پوچھتا ہے کہ کیا میری زندگی کوئی مقصد ہے یا میں صرف ایک جانور کی طرح سے ہوں. اور آخر میں وہ ایک اور سوال اٹھاتا ہے کہ بھائی کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کہ آپ کہیں کہ ایک نوبل لائف اسٹائل ہے؟
یعنی ایتھکس کی کوئی بنیاد ہے؟ میں سچ بولوں تو کیوں بولوں؟ میں جھوٹ بولوں تو کیوں بولوں؟ کیا اس کی کوئی ریشنل بیسس ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے انسان کے اوپر بھی یہی سوال اٹھائے کہ انسان صرف یہ مادی وجود ہے یا اس کی کوئی اسپرٹ بھی ہے جو کہ زندہ رہتی ہے جبکہ انسان مر جاتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ کہا تھا کہ وائی ڈو وی نیڈ اے ریلیجن، ہمیں مذہب کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی ان سارے سوالات سے اپنے آپ کو بالاتر کر دے، وہ کہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں پتہ نہیں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ ایتھیسٹ ہو، جو بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اس کو وہ خواہش ہی نہیں ہے جس سے کہ کوئی جرنی وہ اسٹارٹ کرے، جس سے وہ چیزوں کو کھوجے، ان کو تلاش کرے۔ یہ تو میدان ہی ان لوگوں کا ہے جن کے ذہن میں سوال آتے ہیں اور پھر وہ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی وہ بیسک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ اگر انسان کے اندر ایک مذہب کے مطالعے کے اندر بھی آ جائے کہ بھائی ہمارے مذہب میں اتنے فرقے ہیں، کون سا صحیح ہے؟ کیا میرا ہی فرقہ صحیح ہے کیونکہ میرے ماں باپ اس فرقے پہ تھے؟ تو اگر وہ اس ریشنل مائنڈ کے اوپر ایک کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اٹھے تو وہ ہمیشہ صحیح راستے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے بیسکس رکھ دیے جس کی وجہ سے ہم یہ کریشن سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب قرآن کریم کے طالب علم بھی ہیں، ہماری جو جرنی ہے اس کے اندر قرآن کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن کا ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ کریشن آف دی یونیورس اور کریشن آف دی مین کے اوپر بہت ساری آیتیں لکھی ہیں، بہت ساری آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی کہ اگر قرآن کا اس طرح کے موضوعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اتنی ساری آیات کیوں ہوتی؟ اور نہ صرف وہ آیات موجود ہیں بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ان آیات کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب یہاں پر ایک بہت ہی زبردست قسم کا پوائنٹ اٹھتا ہے کہ قرآن نے ہی ہمیں چیلنج کیا کہ تم دیکھو یہ تخلیق کے اوپر غور کرو اور دیکھو تخلیق ایسے ہوئی ہے، تو ہم ٹھیک ہے ہم غور کرتے ہیں، اور اس دور میں تمہارے پاس سائنس بھی موجود ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن کی ان آیات کو سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ایویلویٹ کر کے دیکھیں کہ یہ کہتی کیا ہیں۔ دو ہی نتیجے نکلیں گے، اگر وہ ساری آیتیں یا ان میں سے کچھ آیتیں بھی غلط ثابت ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب بھی دوسرے مذہب کی طریقے سے شاید صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کی دوسری جو سائیڈ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر یہ صحیح ثابت ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس مذہب کو جھٹلانے کا، آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس کتاب کو جھٹلانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو برٹرنڈ رسل نے ابھی سوالات اٹھائے کہ کائنات کا پرپس، کیا انسان صرف یہ مادی وجود ہے یا اس کا کچھ اسپریچول ایسپیکٹس بھی موجود ہے، ان سب کے اوپر بھی اس نے بہت بات کی ہے۔ آج ہمارے پاس سائیکولوجی کا علم ہے، آج بہت لوگوں نے اپنی زندگیاں انسان کے ذہن کو پڑھنے میں لگا دی ہیں۔ سائیکالوجی اسی طرح سے وجود میں آئی، سائیکیٹرسٹ ایک پوری شعبہ ہے میڈیکل سائنس کا، ہمارے سامنے اس کی بھی بہت سارے فیکٹس موجود ہیں، ان کی بہت ساری فائنڈنگز موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو کمپیئر کر کے کہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں، کیا یہ آیات آج ہمیں اسی طرف لے جا رہی ہیں جہاں انسان اتنی بڑی جرنی کے بعد پہنچا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن کو جھٹلانے کا پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بیسک انٹروڈکشن رکھا ہے اس کریشن سیریز کا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی یہ کریشن سیریز چلے گی کیسے۔ اس میں ہم بالکل انسان کی ابتدا سے کریشن کے اوپر جو اس نے سوچا وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم یہ اینشین ریلیجن سے باہر نکلیں گے، ہم فلسفی میں جائیں گے، فلسفی سے باہر نکلیں گے ہم میڈیول ایجز کی فلسفی میں جائیں گے جو بہت زیادہ انسپائرڈ ہے کرسچینٹی سے اور اسلامک تھاٹ سے۔ پھر ہم انہی سوالوں کو لے کے سائنٹیفک ایرا میں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے جو بھی معلومات ہوں گی بالکل ڈاکیومنٹری کے طریقے سے ان معلومات کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور بائبل، یہ جو الہامی کتابیں ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم الہامی کتابیں ہیں، وہ کیا اس کمپیریزن کے مقابلے میں یا اس یارڈ اسٹک کے مقابلے میں کھڑی رہتی ہیں، یا یہ ہمارے ذہنوں میں اور دوسرے سوال اتارتی ہیں۔ یہ ہے ہماری کریشن سیریز کا مقصد۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اسٹارٹ کریں، ہم اپنی جرنی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت سے،
تو ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ میں آپ کے سامنے پھر انٹروڈکشن کے طور پہ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو ہماری معلومات ہیں کہ انسان یا یہ یونیورس یہ مارز وجود میں کیسا آیا، یہ کون سا ٹائم ہے جس وقت یہ ارتھ بن گیا تھا، وہ کون سا ٹائم ہے جب کہ انسان بن گیا تھا، اور انسان اور سوسائٹی کس طریقے سے ایوالو ہوتے گئے ہیں اور ان کے ذہن کے اوپر کس طرح کے اثرات ہوتے گئے. تو دیکھیں، اگر آج آپ سائنٹیفک میتھڈز کو ہی اپلائی کریں تو اینتھروپولوجی کا علم وہ علم ہے جو کہ بیسیکلی انسان کی اوریجنیشن کے اوپر بات کرتا ہے، اس زمین کے اوریجنیشن کے اوپر بات کرتا ہے، ان کے سوچ کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. اینتھروپولوجی کا بہت گہرا تعلق آرکیولوجی سے ہے، کیونکہ پرانے جو دور ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ ان کے آثار قدیمہ نکالتے ہیں، آثار قدیمہ کو آپ کاربن ڈیٹ کرتے ہیں، آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے چیز آئی ہے یہ کتنی پرانی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ پزلز جوڑتے ہوئے ایک ٹائم لائن بناتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان ایوالو ہوتا ہوا آج اس وقت ایک ایسا انسان بنا ہوا ہے جو کہ معلومات سے اور سائنٹیفک انوینشن کے ساتھ لیس ہے. یہ ساری کی ساری جو معلومات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ گیسز ہیں. یہ ان کو فیکٹس ابھی بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں سائنس سے، ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پر اس بات کو تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو بھی کچھ معلومات ہیں یہ انٹیلیجنٹ گیسز ہیں، اور یہ بہت اچھے گیسز ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے سائنٹیفک میتھڈز موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ اندازے ہیں، یہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. کوئی نئی انوینشن ان کو کسی وقت بھی تبدیل کر سکتی ہے، کیونکہ سائنس خود یہ کہتی ہے کہ وہ ایک جرنی ہے. اس جرنی کے اندر کئی تھیوریز آتی ہیں، ان کو دوسری تھیوریز جو ہے سپرسیڈ کر دیتی ہیں. یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کریشن سیریز میں دیکھیں گے. جس طریقے سے یہ ٹائم لائن چلتی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو ابتدا ہے کتنے ہزار سال پہلے ہوئی ہے، پھر وہ ایک اسٹون ایج سے گزرا، پھر وہ ایک نیولتھک پیریڈ میں آیا، پھر اس کے بعد اس نے سلطنتیں بنانی شروع کی، پھر اس کے اندر ہمیں کچھ مذاہب وجود میں آتے ہوئے نظر آئے، اور پھر یہ آج کا دور. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے. تو یہ جو جرنی ہے جو تقریباً شروع ہوگی 3 لاکھ سال پہلے سے، 300,000 ایئرس پہلے سے جو یہ جرنی شروع ہوگی، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹس جو آپ کو پوری دنیا سے مل رہے ہیں، آثار قدیمہ سے مل رہے ہیں، وہ سارے تقریباً کوالیفائی کر جاتے ہیں آپ کی ان تھیوریز سے جو کہ آپ نے بنائی ہیں کہ انسان پہلے ہنٹر گیدرر تھا، وہ اسٹون ایج میں رہتا تھا، پھر اس نے ایگریکلچر کرنا سیکھی، اس نے جانوروں کا استعمال سیکھا، پھر اس نے برونز کا استعمال کرنا شروع کیا، پھر اس نے آئرن کا استعمال کرنا شروع کیا، پھر اس نے بڑی بڑی سلطنتیں بنائیں، پھر اس نے ٹریڈ کرنا شروع کی، پھر اس نے پانی کے جہاز بنانے شروع کیے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے الائن ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں کچھ ایکسیپشنز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ گیسز ہیں. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے ابھی ریسنٹلی ٹرکی کے اندر کچھ آثار ملے ہیں ایک بہت پرانے ٹیمپل کے. یہ جگہ ہے گوپیکلی ٹیپی، بہت مشہور ہے. یہ اس کی کاربن ڈیٹنگ وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تقریباً 10,000 سال قبل مسیح میں بنایا گیا تھا. لیکن جتنا یہ اس کا آرکیٹیکچر جتنا ایڈوانس ہے، یہ آپ کے ان تھیوریز کو چیلنج کرتا ہے کہ جس میں انسان اس وقت بہت پریمیٹیو تھا، اس کو ٹولز کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا تھا. یہ ایک ٹیمپل ہے شاید جس کے جو کالمز ہیں وہ ٹی ٹائپ ہیں، یعنی کہ ایک اسٹریٹ کالم کے اوپر ایک آپ سمجھو ہاریزونٹل کالم رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کارونگز ہوئی ہوئی ہیں. وہ کارونگز بڑی زبردست قسم کی ہوئی ہوئی ہیں، اس میں جانوروں کی تصویریں ہیں، اس میں کچھ اینتھروپومورفک کانسیپٹس موجود ہیں. اینتھروپومورفزم کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کائناتی قوتوں کو کوئی شکل دے دے اور اس کے بعد یا تو اس کو پوجنا شروع کر دے. جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو تھنڈر ہے یہ ایک قوت ہے، آپ نے اس قوت کو ایک شکل بنا دی، اس کو ایک نام دے دیا کہ یہ تو ایک گاڈ ہے. یہ جو چیزیں اس کے بھی آپ کو آثار وہاں ملیں گے، لیکن یہ اتنی پرانی ہے کہ اس دور کے اندر جو دوسرے مقامات سے آپ کو چیزیں ملی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان تو اس وقت بہت ہی پریمیٹیو تھا. وہ ہنٹنگ کر کے تو اپنا پیٹ پالتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی سٹیز تھیں، نہ اس کے پاس کوئی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی امپائرز تھیں. یہ دور ہی شروع نہیں ہوا تھا، اس کو ٹولز کا استعمال بھی نہیں آتا تھا. وہاں پر یہ گوپیکلی ٹیپی جو ہے وہ آپ کے ان تھیوریز کو بہت بری طرح چیلنج کرتی ہے.
اسی طریقے سے ایک ایگزامپل آپ کے پاس اسٹون ہنج کی ہے جو انگلینڈ کے اندر ہے. 3000 سال تقریباً قبل مسیح میں، آج سے 5000 پہلے یہ اسٹون ہنج کیسے بن گیا اور اس کا پرپس کیا تھا. یہ بھی کچھ ایسے ان آنسرڈ کویشچنز ہیں جو کہ ہمارے اس پوری کی پوری ٹائم لائن کو کہیں نہ کہیں چیلنج کر دیتے ہیں. اور میں جب سائنس کے اوپر بات کروں گا تو اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی آتی گئیں جنہوں نے ہماری پرانی جو تھیوریز ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. خاص طور پہ اس وقت جو یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ گئی ہے تو اس نے تو کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو ہمارے اندازے تھے ان کو بہت ہی بری طریقے سے چیلنج کیا. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جرنی ہے، انٹیلیجنٹ گیسز ہیں، ایک انسان کا اینڈیور ہے کہ وہ اپنے سوالات کا جواب تلاش کرے. ان کو کبھی بھی ایسے نہیں لینا چاہیے جیسے کہ یہ کوئی پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے، اب یہ چیزیں ہٹ ہی نہیں سکتی. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹائم لائن کے بارے میں بھی ایک انٹروڈکشن دے دیا. اب آ جائیں ذرا اس ٹائم لائن کے اوپر اور اس کو تھوڑا ہم تیزی سے لے کے چلیں گے کیونکہ اس ٹائم لائن کے اوپر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. دیکھیں، ہمارے اندازوں کے مطابق یہ زمین جو ہے تقریباً 4.5 بلین ایئرز پہلے وجود میں آئی ہے. اس پر زندگی کا آغاز شاید جو ہماری اس وقت کے اندازے ہیں اور جو تھیوریز ہیں وہ ہے 3.5 to 4 بلین ایئرز پہلے یہاں پر زندگی کا آغاز ہو گیا تھا. بالکل پریمیٹیو انداز میں ہوا تھا کہ آرگینزمز وجود میں آنے شروع ہوئے تھے، کچھ چھوٹے جانور وجود میں آنے شروع ہوئے تھے. یہ ہیومن لائک اسپیشی، انسان نما کوئی چیز جو اپنے 2 ٹانگوں پہ چل سکتی تھی، شاید یہ 3.9 یا 2.9 بلین ایئرز پہلے نمودار ہوئی ہے. اس کے بھی جو فاسلز ہیں اور ان فاسلز کے درمیان جو انٹر لنکس ہیں اس سے ہم اندازے لگاتے ہیں. یہ جس کو سائنس ماڈرن ہیومن کہتی ہے، جس کو ہم ہومو سیپین کہتے ہیں، جو کہ کنورٹ ہوا ہے اس ہیومن کے اندر، سائنس کے مطابق وہ 3 لاکھ سال پہلے زمین پر آیا ہے اور افریقہ میں یہ آباد تھا. اس دور کو ہم، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، اس کو اسٹون ایج کہتے ہیں. یہ پیلیولیتھک پیریڈ ہے جس کے اندر انسان بہت ہی پریمیٹیو انداز میں زندگی گزارتا تھا، جانوروں کی طرح سے رہتا تھا، سروائیو کرنے کے لیے جانوروں کو مارتا تھا یا پھر جانوروں کا خود شکار ہو جاتا تھا، یا تو غاروں میں رہتا تھا یا وہ چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنا لیتا تھا. اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ شہر کیسے بنتے ہیں، ایگریکلچر کیسے ہوتی ہے، اریگیشن کیسے ہوتی ہے، کچھ بھی انسان کو اس وقت نہیں پتا تھا. یہ پتھر اور مٹی کے برتن استعمال کرتا تھا. آج یورپ اور ایشیا اور انڈونیشیا میں ایسے غار ملے ہیں جو تقریباً 70,000 سال پرانے ہیں. یہ جو غار ہیں ان کی دیواروں کے اوپر کچھ کارونگز ہوئی ہوئی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اس وقت کیا سوچتا تھا. وہ شاید بھوت پری ٹائپ کی چیزوں سے ڈرتا تھا، وہ میجک کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ جنتر منتر سے چیزوں کو بھگانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اپنی اینسیسٹرز کی روحوں کو بلاتا تھا کہ جو بلائیں اس کے پر آئی ہیں وہ دور ہو جائیں. اس طرح کی وہ آپ کو وہاں پر کارونگز ملیں گی. اس طرح کی آپ کو اینتھرومورفزم جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ عجیب و غریب شکلیں ہیں، انسان کا جسم ہے اور شیر کی شکل بنائی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا کوئی چیز وجود میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے یہ اس کو کسی طاقت کو وہاں پر سر ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی سوچ کتنی پریمیٹیو تھی. تو کیا وہ سوچتا ہوگا اس وقت کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، میں کیسے وجود میں آ گیا، میں کون ہوں. یہ انٹیلیجنٹ کویشچنز یہ شاید اس کے دماغ میں اس وقت نہیں تھے اور ہونے بھی نہیں چاہیے تھے. کیوں؟ یہ ہم انشاءاللہ تعالی سوال کا جواب بالکل آخر میں جا کے دیکھیں گے. تقریباً 12,000 سال پہلے ایک بہت عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے. اس انقلاب کی ریزنز بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کیوں رونما ہوا. انسان ایک دم ایسا کیسے تبدیل ہو گیا کہ اس نے فصل اگانا سیکھ لی، اس نے ایگریکلچر کرنا سیکھ لیا، اس نے کیٹلز فارمنگ کرنی شروع کر دی، اس نے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کو ہم نیولیتھک پیریڈ کہتے ہیں. جب یہ ٹائم آیا اور اس کو ایک جگہ کے اوپر ایک زمین مل گئی جس کے اندر سے وہ فصل اگا سکتا تو پھر اس نے سیٹل ہونا شروع کر دیا. جب اسے سیٹل ہونا شروع کیا ہے تو شہر بننے شروع ہو گئے. جب شہر بننے شروع ہوئے ہیں اور کسی کے پاس زیادہ فصل پیدا ہو گئی، وہ تھوڑا زیادہ امیر ہو گیا، تو پھر اس نے اور شہر آباد کرنے شروع کیے. اس سے سلطنتیں وجود میں آنی شروع ہوئی، بڑی بڑی امپائر وجود میں آنی شروع ہوئی ہیں. میں ویسی ایک بات میرے ذہن میں اس وقت آ گئی ہے کہ یو اے ای ابو دھابی کے اندر لوور میوزیم کی ایک برانچ کھلی ہے. میں اس برانچ کو وزٹ کرنے گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بالکل اس ٹائم لائن کے اوپر اس میوزیم کو بنایا ہے.
جب آپ انٹر ہوں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ اسٹون ایج کے اندر ہیں اس وقت، اور اسٹون ایج کے اندر کیا کیا آپ کو اس وقت چیزیں ملی ہیں جس سے کہ آپ اندازہ لگاتے ہیں اس دور میں لوگ کس طرح سے سوچا کرتے تھے. پھر آپ گریجولی آگے چاہتے جائیں گے، آپ کو امپائرز نظر آتی جائیں گی، آپ کو اس میوزیم کے اندر پرانی جو سویلائزیشنز ہیں ان کے کچھ آرٹیفیکٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. بہت ہی وہ خوبصورت جگہ ہے. جب میں وہاں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو مجھے بڑی ایک خوشی ہوئی تھی کہ میں نے خود بھی اسی طریقے سے ریلیجن کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تھا جس طریقے سے یہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. تقریباً 5000 سال پہلے آپ کو بڑی بڑی سلطنتیں اور تہذیبیں ملنی شروع ہوں گی جنہوں نے لکھنا شروع کیا. اب آپ کو کچھ ریٹن ریکارڈز ملنے شروع ہوں گے، اور یہ سب سے پرانی تہذیبیں جو ہیں ان میں جو میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے جو کہ عراق وغیرہ کی سرزمین ہے، یہ 2 دریاؤں کے درمیان میں جو جگہ ہے، سومیرین سیولائزیشن، بیبیلونین سیولائزیشن اور پھر اکیڈین سیولائزیشن، یہ سب سے پرانی اور سب سے طاقتور سیولائزیشنز وجود میں آنی شروع ہوئی، اور انہوں نے کچھ لکھنا شروع کیا. ان کی جو ٹیبلٹس ہیں ان کو کیونیفارمز کہتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ان لوگوں کا مذہب کیا تھا اور یہ کریشن کے بارے میں کیا سوچتے تھے، یہ کیسے سوچتے تھے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا بھی کہ انسان کیونکہ اس وقت اب ایگریکلچر کرنا سیکھ گیا تھا تو وہ کہاں پر سیٹل ہو سکتا تھا؟ وہ سیٹل ہو سکتا تھا ایسی جگہ پہ جہاں دریا موجود ہے، جس کے ساتھ ایسی زرخیز زمین ہے جہاں پر کہ وہ فصل اگا سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری پرانی تہذیبیں یا تو میسوپوٹیمیا میں ہے. میسوپوٹیمیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علاقہ جو 2 دریاؤں کے درمیان میں ہے، اور وہ دجلہ اور فرات یعنی کہ ٹائگرس اور یوفریٹس ریورز ہیں، ان کے درمیان کا وہ علاقہ ہے. اور اس کو گرین کریسنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جس طریقے کی زمین ہے بہت زبردست فصل ہوتی ہے یہاں پر. یا پھر ہندوستان کا علاقہ جس کو انڈس کہتے تھے، یہاں پر بھی جو دریا ہیں انہوں نے اس کے اراؤنڈ کی جو زمین ہے اس کو بڑا زرخیز بنا دیا. آپ کو یہیں پر ساری پرانی تہذیبیں ملنی شروع ہو جائیں گی. جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، میسوپوٹیمیا کے اندر سومیرین سیولائزیشن سب سے پرانی ہے، بیبیلونین سیولائزیشن، اکیڈین سیولائزیشن، یہ وہ ہیں جن کے ہمیں آثار ملنے شروع ہو گئے ہیں، جن کے ہم نے زمین کے اندر سے شہر اور مندر تک نکال لیے ہیں. انڈس کے اندر موہنجو ڈارو، ہرپا، مہر گڑھ، یہ تو ہمارے قریب کے علاقے ہیں سارے. موہنجو دارو، مہر گڑھ تو پاکستان کے اندر ہے، ہڑپا بھی پاکستان کے اندر ہے. یہ وہ ساری پرانی سیولائزیشنز ہیں جن کے آثار قدیمہ کو اسٹڈی کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کب لکھنا شروع کیا، کس انداز میں وہ لکھتے تھے اور کیا یہ لوگ سوچتے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آئیے، 1500 قبل مسیح کے اندر ہندوستان میں ویدک پیریڈ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ جب آریانز آ کے ہندوستان پہ حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑی سیولائزیشن بناتے ہیں، تو یہ ایک پیریڈ کا آغاز ہوتا ہے، ایک مذہبی پیریڈ ہے، ایک سوشل آرڈر ہے ان کے اندر، اور اس کے متعلق ساری ڈیٹیلز ہمیں ان کے لٹریچر میں مل جاتی ہے جو کہ ویداس ہے. یعنی آپ کے پاس جو انیشیل لٹریچر موجود ہے وہ کیونیفارمز ہیں جو سومیرین سیولائزیشن کے آپ نے ڈیکوڈ کیے ہیں. آپ کے پاس ویداس موجود ہے، آپ کے پاس اوستا کتاب موجود ہے جو کہ زوراسٹیرینزم کی کتاب ہے لکھی ہوئی، اور اس طریقے سے آپ کے پاس ایجپٹ کے اندر جو ہیروگلیفکس ہیں جن کو آپ ڈیسائفر کر سکے ہیں کچھ، آپ کے پاس وہ معلومات موجود ہیں جس سے کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں انسان کیا سوچتا تھا اور کس طریقے سے وہ کریشن کے بارے میں بات کرتا تھا. یہ بات بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ تمام جو تہذیبیں ہیں ان کے اوپر جس مذہب کی چھاپ تھی وہ نیچر متس تھے، یعنی کہ یہ مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے، یہ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے. ان کی اصل دولت جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ زمین تھی، اس کے اندر سے نکلنے والی ایگریکلچر تھی، مویشی تھے، جانور تھے، یہ ان کی اصل دولت تھی. اب ان چیزوں کی کلٹیویشن کے لیے، ان کو پالنے کے لیے ان کو نیچر کی فورسز کی ضرورت ہوتی تھی. بارش نہیں ہوگی تو زمین غلہ نہیں اگائے گی، اگر بیل نہیں ہوگی تو دودھ نہیں ملے گا، اگر گائے نہیں ہوگی تو دودھ نہیں ملے گا، بیل نہیں ہوگی اور گائے نہیں ہوگی تو یہ دونوں ملا کر آگے اپنی نسل نہیں پیدا کریں گے. بیل جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے بہت، سورج نہیں ہوگا تو یہ فصل نہیں پکے گی، اگر ہوا نہیں چلے گی تو بادل نہیں آئیں گے. یہ سارے کے سارے جو فورسز آف نیچر ہیں انہوں نے اندازہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ فورسز آف نیچر یہ ہماری پوری ترقی کی
بنیاد ہے. اس لیے ان میں سے کوئی ایک بھی اسٹینڈ اسٹل ہو کسی وجہ سے, بارش نہیں ہوئی تو کسی کو تو پکارنا ہے, تو انہوں نے اسی کو ایک دیوتا بنا لیا, اسی کو ایک دیوی بنا لیا. یہ ہے نیچر متس. ان نیچر متس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اپنی ایمان سیریز کے اندر, لیکن جو اس کا سینوپسس ہے وہ کیا ہے؟ سینوپسس یہ ہے کہ بھائی ان ساری کے سارے جو نیچر متس ہیں, یہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں, یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. یہ آپ کو پرانے یورپ میں نظر آئیں گے, یہ آپ کو پرانے انڈیا میں نظر آئیں گے, یہ آپ کو پرانے افریقہ میں نظر آئیں گے. آسٹریلیا اور امریکہ کے یہ جو وحشی قبائل اور نیم وحشی قبائل ہیں, یہ تو ابھی تک ان مذاہب کے اوپر چل رہے ہیں. ان کے اندر زمین کو ہمیشہ ایک دیوی بنایا گیا, مدر ارتھ یا مدر گاڈیس یا ارتھ گاڈیس. زمین ہے وہ ہمیشہ سے ایک دیوی ہے. آسمان اسکائی گاڈ ہے. گائے اور بیل یہ بھی ایک دیوتا ہے یا دیوتا کا یہ اوتار ہے. بجلی, پانی, آگ, یہ سارے دیوتا ہیں. پھر ان کی جو مینیفیسٹیشن ہے, جس کو میں نے اینتھروموپورفزم کہا ہے آپ کے سامنے, اس کے لیے پھر اس کے بت بنائے گئے, اور بت بنانے کے بعد بڑے بڑے ٹیمپلز بنائے گئے جو کہ ان بتوں کے پینتھیونز تھے, جن کے اندر ان کی پوجائیں ہوتی تھیں. تو اب کیا ہوا کہ ان کے جو نیچر متس تھے اس سے مذاہب وجود میں آئے. پھر انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے درمیان کچھ کہانیاں بنائی. وہ کہانیاں یہ کام کرتی تھیں کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیتی تھی کہ موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں, بارش کیسے ہوتی ہے, کائنات کیسے وجود میں آ گئی, انسان کیسے وجود میں آ گیا. یہ سارے سوال جب ان کے پجاریوں سے پوچھے جاتے ہوں گے تو وہ ایک کہانی بناتے تھے. اس کہانی کے اندر کچھ دیوتا ہوتے تھے, وہ دیوتا آپس میں لڑتے تھے, ان دیوتاؤں کی کچھ اولادیں ہوتی تھیں, پھر ان اولادوں کو کوئی تعلق ہیومن سے ہوتا تھا. یہ ساری جو کہانیاں تھیں, یہ کہانیاں متس بن گئی. ان متس سے پھر مذاہب وجود میں آ گئے, ان مذاہب کے ریچولز وجود میں آ گئے. یہ بہت سمپل سی چیز ہے جو اس وقت کوئی بھی آدمی ذرا سا غور کرے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. ایک مثال اس کے اندر بڑی خوبصورت صوفیز ورلڈ کے اندر دی ہوئی ہے کہ جب انسان نے فلسفیکلی ان چیزوں کو سوچنا نہیں شروع کیا تھا تو ایک سوال اٹھا کہ بھائی یہ بارش کیسے ہوتی ہے. تو کہا گیا کہ بارش کا اور اسکائی کا ایک خدا ہے جس کا نام ہے تھور. یہ تھنڈر گاڈ ہے. اس کی جب سواری گزرتی ہے آسمان کے اوپر سے, بادلوں کے اوپر سے, تو گرج اور چمک ہوتی ہے. اس کا جو ہیمر ہے اس کے اندر سے بجلی پیدا ہوتی ہے, اور اس کی جو یہ تھنڈر کی جو آواز ہے اصل میں یہ اس کی سواری جو گزرتی ہے اس کی آواز ہے. بھائی اس کی سواری کیسے چلتی ہے؟ تو اس کی سواری اصل میں 2 بڑی گوٹس ہیں جو کہ اس کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اچھا, اب اچانک بارش بند ہو گئی تو کیا ہوا یہ کہ تھور کے جو دشمن ہے وہ اس کو ہیمر چرا کے لے گئے, جس کی وجہ سے تھور کی ساری طاقت رک گئی. پھر لوکی اور تھور ان دونوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا, بھیس بدل کے ان میں گئے, ان کو ہرایا, ان سے وہ ہیمر واپس لیا, ان کو بھی تباہ کر دیا, بارش بھی دوبارہ ہو گئی. تو یہاں سے وہ کانسیپٹس کہ گڈ اور ایول کی جنگ کے اندر گڈ جو ہے وہ اوپر آ گیا. دیوالی اس کے اوپر منائی جاتی ہے. کتنے بھی آپ پرانے مذاہب دیکھیں اس کے اندر ایک ٹرمف کہ رام نے راون کو مار دیا یا تھور نے سارے ولنز کو مار دیا. یہ کانسیپٹ بھی ان کہانیوں سے کسی طریقے سے آئے, اور لوگوں کے اندر جو گڈنس ہے اور جو ایولنس ہے اس کو پرووک کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ گڈ اچھی چیز ہے کیونکہ ایسا ہوا تھا. یہ ساری کی ساری متس جو ہیں یہ ان کہانیوں کے اراؤنڈ چل رہی ہیں. یہاں سے کریشن متس کی ابتدا ہوتی ہے. اب یہی جو مذاہب ہیں, یہی جو سیولائزیشنز ہیں, انہوں نے کریشن کے متعلق کیا سوچا ہے, انہوں نے کس طریقے سے جوابات دیے لوگوں کو کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی, یہ انسان کیسے وجود میں آ گیا. یہ کریشن متس اتنی زیادہ کمپلیکس ہیں, اتنی زیادہ مشکل ہیں, یہ کہانیاں اتنی عجیب و غریب ہیں کہ ان کو آج کے دور کا انسان بڑی مشکل سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر پھر لوگوں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا, اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچز کرنی شروع کی. تو کچھ انہوں نے پھر مواد نکالا کہ اصل میں یہ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی متس کریٹ کی ہیں. ویسے تو میں نے جیسا آپ کو بتایا بہت ساری ہزاروں کہانیاں ہیں. ہندوازم کے اندر ہی ہزاروں کہانیاں ہیں کریشن کی. نارتھ میتھولوجی کے اندر نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں, گریک میتھولوجی کے اندر نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں. لیکن ان کے اندر کچھ کامن تھیمز ہیں. وہ کامن تھیمز جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی آبزرویشن تھی اس کو مت کے اندر کنورٹ کر دیا, اور اسی سے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ یہ یونیورس کیسے وجود میں آیا.
دیکھیں اس دور کا آدمی کریشن کو کیسے کنسیو کر سکتا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے جانوروں کے جو جوڑے ہیں وہ جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. انسان جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کریشن متس جو بنائی ہیں ان متس کے اندر بھی اسی طرح کی کامن چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ کریشن کے سٹارٹ ہمیشہ یا عموماً جو متس ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک میل گاڈ ہے ایک فیمیل گاڈ ہے. ان دونوں نے آپس میں ملاپ کیا تو ایک اگلی جنریشن گاڈز کی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے آگے کہانی چل رہی ہے. تو کریشن ایسے ہوئی کہ ایک میل گاڈ تھا ایک فیمیل گاڈ تھا. ریزن بالکل سامنے کی ہے. جانور اسی طریقے سے اپنے آف اسپرنگس پیدا کرتے ہیں, انسان بھی اسی طریقے سے اپنے آف اسپرنگس پیدا کرتے ہیں. اچھا, آپ کو کچھ کریشن متس ایسی ملیں گی جس کے اندر کریشن شروع ہوئی ایک انڈے سے. ایک انڈا ہے شروع میں موجود ہے, وہ انڈا جب پھٹا تو اس کے اندر سے کریشن کی ابتدا ہوئی. یہ بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ انڈا ہے یا وہ ایک سیڈ ہے جس سے کہ یہ کائنات وجود میں آئی. وجہ بالکل سامنے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اینیملز ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور انڈے کے اندر سے پھر ان کی آف اسپرنگز نکلتی ہیں, یا جو پودے ہیں وہ سیڈ سے بنتے ہیں. اس لیے جو سب سے مشہور متھ ہے ہندوازم کی, اس کے اندر یہ کائنات جو ہے ایک گولڈن ایگ سے بنی ہے. ایک گولڈن کلر کا انڈا ہے جس کو وہ ہریانہ گرپا کہتے ہیں. کافی مشکل ہے اس کی پروناؤنسیشن. ہریانہ گرپا کہتے ہیں. وہ ایک گولڈن ایگ ہے. اس گولڈن ایگ سے یہ کائنات وجود میں آئی. اچھا, انہی متس کے اندر آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ اسٹارٹ کے اندر یہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ لے کر آئیں گے کہ شروع میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک واسٹنس تھی, ایک پریمورڈیل, ایک ازل سے کچھ میٹر موجود تھا. کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آتی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو میٹر کیسے پیدا ہو گیا. کریشن فرام نتھنگ نہیں سمجھ میں آتی تھی. کریشن آؤٹ آف نتھنگ, کریشن ایکس نہیلو, یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی ان کی. تو انہوں نے ہمیشہ سے یہ کنسیو کیا کہ ایک واسٹ, فارم لیس, انڈسٹنگوشبل واٹرز کہہ لیں اس کو, جس کا نام انہوں نے رکھا کیاس. ایک کیاس تھا. اچھا, یہ ان کے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ آج جب لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی انسان اس کا واسٹنس کا تصور صرف آسمان سے لے کر آ سکتا تھا, یا سمندر کو جب وہ دیکھتا تھا وہ اتنا واسٹ, تو اس کے ذہن میں یہ آئے. اور پھر سمندر کے اندر سے آپ دیکھیں مخلوقات آ رہی ہیں باہر, تو شاید اس نے یہ سوچا کہ نہیں, یہی اسی طرح کا کچھ تھا جس کے اندر سے کریشن ہونی شروع ہو گئی. تو ابتدا کے اندر ایک پرائمورڈیل ایک میٹر موجود تھا جس کے اندر سے کریشن پیدا ہوئی ہے. اچھا, ان متس کے اندر ایک اور آپ چیز دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک ڈویلٹی کا کانسیپٹ ہمیشہ ہے. لائٹ کیسے پیدا ہوئی, ڈارکنیس کیسے پیدا ہوئی, میل کیسے پیدا ہوا, فیمیل کیسے پیدا ہوا, کولڈنیس کیا ہے, ہاٹنیس کیا ہے, یہ جو تصورات ہیں نا, گڈ کیا ہے, ایول کیا ہے, یہ ڈویلٹی, میٹر کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے, یہ سب کانسیپٹ ان کے اندر رہے ہمیشہ سے. اس کی سب سے بڑی مثال چائنیز میتھولوجی کے اندر ین اور ینگ کا تصور ہے. ین اور ینگ یہ دو قوتیں ہیں جو اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے, لیکن ٹکراتی ہیں, لیکن اسی کی وجہ سے کائنات کے اندر بیلنس ہے. ایک پازیٹیو فورس ہے اور ایک نیگیٹو فورس ہے. اور یہاں پر بھی جو کریشن ہے وہ ایک کاسمک ایگ, ایک انڈے سے پیدا ہو رہی ہے جس کے اندر سے ین اور ینگ نکلتے ہیں. یہ فورسز ہیں دو. اور ایک بہت بڑا گاڈ پیدا ہوتا ہے جو پانگو کہلاتا ہے, اور وہ پھر اس طریقے سے کائنات کو بناتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے دوسری مخلوقات پیدا ہو جاتی ہیں. انہی میں اس کے اندر پانچویں چیز آپ نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ زمین کو ہمیشہ سے مدر مانا گیا. وجہ یہ کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے اپنے اندر سے, اور پھر وہ نرچر کرتی ہے اپنی آف اسپرنگس کو. تو اسی طریقے سے یہ زمین جو ہے یہ گیو برتھ, یعنی کہ یہ پیدائش کرتی ہے اپنے اندر سے فصلوں کی, اور پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے کہ یہ فصلیں پکتی ہیں, یعنی وہ اپنی غذا اسی سے حاصل کرتی ہیں. اسکائی کو ہمیشہ سے فادر, جیسے باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے اس سے ماں کے بطن میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس طرح سے آسمان سے جب تک بارش نہیں ہو ماں جو ہے وہ اپنے اندر سے فصل پیدا نہیں کر سکتی. تو ہمیشہ اسکائی فادر رہا اور زمین جو ہے وہ مدر رہی. اچھا, ان متس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, کچھ متس میں ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا, ایک کانسیپٹ یہ ضرور کہیں نہ کہیں سے لے کر آتے ہیں, اور وہ کانسیپٹ
کانسیپٹ ہے سول کا, اسپرٹ کا, کانشیسنس کا. کیونکہ انسان نے ہمیشہ سے یہ آبزرو کیا کہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے سوچنے کی جو دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے. یا اس نے یہ بات سوچنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے چیز سے سامنے تو ہے, لیکن یہ اینیمیٹ کیسے ہو رہی ہیں, یہ موو کیسے کر رہی ہیں, یعنی میں موو کیسے کر رہا ہوں, یہ پلانٹس کیسے بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے سامنے ایک معجزہ, ایک میریکل ہے کہ کچھ چیزیں موو کرنے لگی خود بخود. تو آج کا جو ہمارا ذہن ہے, اگر آپ اس کو اٹھا کے آج سے 12,000 سال پہلے لے جائیں, یا اس کو اٹھا کے آج آپ 5,000 سال پہلے لے جائیں, تو انسان نہیں سوچ سکتا تھا یہ چیزیں کیسے اینیمیٹ ہو رہی ہیں. تو اس نے یہ سوچنا شروع کیا کوئی چیز ہے جس کو اس نے اسپرٹ کا نام دیا یا سول کا نام دیا, جو کہ اصل میں کانشیسنس ہے, وہ بھی انکارپوریٹ ہوئی ہے کسی طریقے سے ان متس کے اندر. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 6 چیزیں رکھی. میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ یہ جو متس ہیں, یہ ان میں یا تو کریشن شروع ہوئی ہوگی میل اور فیمیل کے ملاپ سے, جو کہ غالباً 2 گاڈز ہوتے ہیں, یا کریشن ہوگی کسی انڈے کے اندر سے. یہ جو متس ہیں ان کے اندر ہمیشہ سے ایک قدیم, ایک ازلی, ایک اٹرنل میٹر ہوتا ہے, پرائمورڈیل وائڈ کہہ لیں اس کو, جس کو کہ وہ سمندر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, لیکن عموماً اس کا نام کیاس رکھا گیا, یعنی کہ وہ اس میں ہر چیز ملی جلی تھی, کوئی بھی چیز الگ الگ نہیں تھی. ان متس کے اندر ایک ڈویلٹی ہمیشہ ہوتی ہے, ڈارکنیس اور لائٹ کی. اس کے علاوہ ان متس کے اندر ارتھ کو ہمیشہ مدر سمجھا گیا ہے اور اسکائی کو ہمیشہ گاڈ سمجھا گیا ہے, اور فائنلی ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے انہوں نے کوئی اسپرٹ یا کسی سول کو انکارپوریٹ کیا ہے. اب یہ دیکھیں, اس کے بعد اب جب آپ ان متس کو تھوڑا سا انڈیویجول بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہوں گی. اب میں ظاہر سی بات ہے ساری کریشن متس کا احاطہ تو نہیں کر سکتا. یوٹیوب کے اوپر ایک پروگرام ہے کریش کورس میتھولوجی, اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی کوئی 50 کے قریب قسطیں ہیں, اور ایک پروگرام جو ہے 12 منٹ کا ہے, وہ آپ دیکھیں, وہ بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے جس کے اندر ساری کریشن متس کو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکس کیا ہے, اور اس نے بتایا لوگوں نے کیسے سوچا اس دور کے اندر کہ یہ یونیورس کیسے وجود میں آیا, انسان کیسے وجود میں آیا. ہم اپنے مطالعے کے لیے, جو کہ ہم ذرا آسان کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کریشن متس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم کریشن متس کی یہ ہے کہ وہ متس, وہ سٹوریز جس میں پہلے سے مادہ موجود تھا, میٹر پہلے سے ایگزسٹ کر سکتا, کوئی نہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی, کیونکہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ کریشن فرام نتھنگ کوئی چیز ہو سکتی ہے, ایکس نہیں لو کریشن, یہ لوگ نہیں سوچ سکتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک پرائمورڈیل میٹر موجود تھا, جس کو کہ میں نے آپ سے کہا کہ کیاس کا نام دیا, پھر ایک گاڈ آف کریشن آیا اس میں سے, اور اس نے ان ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے یہ پوری کائنات بنا دی. دوسری قسم کی جو متس ہے اس میں آپ کو یہ ایسا لگے گا جیسے کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کائنات کبھی پیدا ہوئی ہے, کائنات کی کوئی بگننگ ہے. وہ انہوں نے کہا کائنات ہی اٹرنل ہے, ہمیشہ سے موجود ہے یہ کائنات. ہاں یہ کچھ سائیکل سے گزرتی ہے, اس میں کریشن ہوتی ہے, ڈسٹرکشن ہوتی ہے, کریشن ہوتی ہے, ڈسٹرکشن ہوتی ہے, لیکن یہ سائیکل چلتی رہتی ہے. لیکن جو ٹائم ہے اس کے کائنات کا بنا ہوا وہ انفائنائٹ ہے. یہ بات سوچنا ہی بیکار ہے کہ یہ کب پیدا ہوئی. اور ایک تیسری متس جو کہ زیادہ تر آپ کو مسٹکس کے اندر ملے گی, وہ یہ کہ خدا جو ہے اس نے اپنے اندر سے اس کائنات کو بنا دیا. یہ 3 قسم کی کریشن متس ہیں, اور ان 3 قسم کی کریشن متس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ وہ 6 پوائنٹس کیسے انکارپوریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو ہم نے جو مین تھیم ہے وہ ڈسکس کر لی ہے کریشن متس کی. جیسے اینشینٹ سومیرین کریشن متس ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے ایک پرائمورڈیل کیوٹک سمندر تھا جس کو وہ نمو کہتے ہیں. نمو ایک خدا بھی ہے, ایک گاڈس بھی ہے. اچھا گاڈس اس لیے کہ اس نے اپنے اندر سے کچھ پیدا کرنا ہے, تو اس کو فیمیل بنایا گیا. ہمیشہ جو اس طرح کی گاڈس ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے. نمو جو ہے وہ اپنے اندر سے ایک آف اسپرنگ پیدا کرتی ہے جس کا نام ہے این, اور یہ ہیونز ہے. اور پھر وہ دوسرا آف اسپرنگ پیدا کرتی ہے جس کا نام ہے کی, یہ ارتھ ہے. تو این کی, یہ 2 آف اسپرنگز ہیں جو کہ نمو سے پیدا ہوتے ہیں. کی جو کہ مدر ارتھ ہے, وہی ارتھ گاڈس جو ہے, اور این جو کہ اسکائی گاڈ ہے. پھر ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے میل فیمیل ملتے ہیں اور ان کے ملنے کے بعد کچھ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی آف اسپرنگز پیدا ہوتی ہے, اور ان کے اندر اینلل پیدا ہوتا ہے جو ان کا سب سے بڑا گاڈ ہے. یہ اینلل جو ہے یہ گاڈ آف ایئر اینڈ اسٹارمز ہے, اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے این اور کی کو الگ کر دیا, یعنی کہ آسمان کو الگ کر دیا, زمین کو الگ کر دیا,
بیچ میں خود ہے اور اسے ٹیک اوور کر لیا ارتھ کو. یہاں سے یہ مت اسٹارٹ ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مت سے انہوں نے کن کن چیزوں کے جواب دیے. آسمان اور زمین الگ الگ کیوں ہیں, ایئر بیچ میں ہے, مدر ارتھ, اسکائی گاڈ, کریشن کی ابتدا, پرائمورڈیل میٹر, سب کا ایک کہانی. اور اس کے بعد یہ اینلل کی پوری کہانی ہے جس کے اندر ٹرمپ آف گڈ اوور ایول, اس طرح کی بہت ساری دیومالائی قسم کی داستانیں جن سے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں. موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں, بارش کیسے ہوتی, بارش کیوں نہیں ہو رہی, جیسے تھور کا ہیمر لے گئے تھے اٹھا کے. تھور اور لوکی اور اوڈن, یہ کیونکہ یہ بہت مشہور کیریکٹرز ہیں آج کل, ان کے اوپر ایونجرز کی موویز بنی ہے. یہ ساری نارتھ میتھولوجی ہے. یہ ناروے کے جو پرانے لوگ تھے ان کی جو میتھولوجی ہے یہ وہ ہے. دوسری مثال دیکھیں آپ کے سامنے. دوسری مثال گریک میتھولوجی ہے. گریک حالانکہ گریس وہ جگہ ہے جہاں سے کہ یہ ماڈرن فلسفی کا آغاز ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو اس طرح کی میتھولوجیز کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور وہاں کی یہ جو میتھولوجیز ہیں, یہ وہاں کے جو پوئٹس ہیں مشہور, ہومر اور ہیزوئڈ, انہوں نے اپنی نظموں میں لکھی ہوئی جس کی وجہ سے یہ محفوظ ہے اور ہمارے سامنے یہ موجود ہے, ہم ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کا اسٹارٹ پھر ایک پرائمورڈیل کیاس سے ہوتا ہے. ایک پرائمورڈیل فارملیس وائڈ ہے, ایک پانی ہے, ایک واٹر ہے, پتہ نہیں کیا ہے, میجیکل واٹر ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. وہاں اس کو انہوں نے کیاس کا نام دیا. اب آپ یہ جان سکتے ہیں کہ انگلش کا ورڈ کیاس آیا کہاں سے. تو ہم بھی آپس میں کہتے ہیں نا کیا کیوٹک سچویشن ہے, وہ کیاس کا لفظ یہاں سے آیا ہے. اس کے اندر سے سب سے پہلے گایا پیدا ہوتی ہے. گایا ایک مدر گاڈیس ہے جو کہ ارتھ ہے. وہ اپنے اندر سے اپنے ہسبینڈ کو کریٹ کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے جو کہ یورینس ہے, اور وہ اسکائی گاڈ ہے. ان دونوں کے ملاپ سے کئی آف اسپرنگز پیدا ہوتی ہیں جو کہ گاڈز کی آف اسپرنگز ہیں. ایک آف اسپرنگ ہے ٹائٹنز, دوسری کا نام بڑا مشکل ہے لیکن وہ اصل میں کیا ہے, وہ ون آئیڈ جائنٹس ہیں. تیسری کا نام بھی کافی مشکل ہے لیکن وہ کیا ہے, وہ ایسے عجیب و خلقت قسم کے جائنٹس ہیں جن کے ہاتھ جو ہیں وہ 100 ہیں اور سر جو ہیں وہ 50 ہیں. اب ان کے درمیان کی جنگیں, جو ٹائٹنز ہیں ان کی دوسری جو جنریشن ہے اس میں زیوس پیدا ہوتا ہے. زیوس اب پہلے تو ان سے بھی لڑتا ہے. زیوس اپنے باپ کو بھی جو ہے تخت پہ سے ہٹا دیتا ہے. گایا بھی مدد کرتی ہے زیوس کی. فائنلی زیوس کنگ آف دی گاڈز بن جاتا ہے. یہ جو ماؤنٹ اولمپس ہے اس کے جو گاڈز ہیں ان کا کنگ زیوس ہے, اور زیوس کو ہر کوئی جانتا ہے. تو اس طریقے سے زیوس پیدا ہوا, اس طریقے سے کریشن ہوئی, اس طریقے سے ایک گاڈ موجود ہے. اور زیوس جو ہے یہ تھنڈر گاڈ ہے اور اسکائی گاڈ ہے, ویسے ہی جیسے کہ تھور ہے, اور ویسے ہی جیسے ہندوازم کے اندر اندرا ہے. یہ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھ چکا ہوں اپنی ایمان سیریز کے اندر کہ یہ کریشن مس کے اندر گاڈز جو تھے وہ تقریباً ایک ہی ان کی صلاحیتیں تھیں, لیکن الگ الگ جگہوں پہ ان کے الگ الگ نام تھے. ہندو میتھولوجی میں کیا ہے, ہندی میتھولوجی کے اندر کئی قسم کی کریشن مس ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو کلچرز ہیں ان کو ملا کے پھر ویداس کے اندر اس کو ڈال دیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کریشن مس ایسی ہیں جو کہ آغاز کائنات کو بتا رہی ہیں, اور باقی کی جو ہیں وہ سائیکلز ہیں جس میں کہ کائنات جو ہے وہ کریشن کے بعد ڈسٹرکشن میں جاتی ہے پھر واپس آتی ہے, یا تو وہ اس کو مینشن کر رہی ہے. تو کوئی ہندو فلسفر ہوگا یا کوئی تھیولوجین ہوگا وہ اس وقت اس کو ایلیبریٹ کر سکتا ہے کہ یہ بکھری ہوئی جو داستانیں ہیں ان کے درمیان کوئی لنک ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کائنات پیدا ہوئی ایک پرائمورڈیل میٹر سے. کچھ بھی نہیں تھا, بس ایک سمندر تھا, اس کے اندر ایک پرائمورڈیل میٹر تھا. اچھا, یہ جو ہندو میتھولوجیز ہیں اس کے اندر مختلف, پہلے صرف ایک پرائمورڈیل میٹر تھا, یا پہلے ایک خدا بھی تھا جس کا نام تھا برہمن. برہمن ان کا سب سے اونچا فلسفیکل کانسیپٹ ہے. برہمن الٹیمیٹ ریالٹی ہے, وہ ہر چیز کے وجود کا باعث ہے. وہ ہے کیا نہیں پتا کسی کو. برہمن موجود تھا اور یہ کیوٹک ایک وائڈ موجود تھی. اچھا, بعض ایسے ان کے متس ہیں یا فلسفیز ہیں جس میں کہ برہمن بھی موجود تھا, یعنی کہ خدا بھی موجود تھا. یہ پرائمورڈیل میٹر یعنی کہ ایک اٹرنل مادہ, ایک اٹرنل ازلی مادہ بھی موجود تھا, اور روح بھی موجود تھی, ایک کنگ سول بھی موجود تھی. اور ان تینوں کے ملاپ سے پھر یہ کائنات وجود میں آتی ہے. جیسے برہمن جو ہے وہ گاڈ ہے,
ब्राह्मण के बारे में मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं कि इसकी एक कॉन्सेप्ट ये था कि आप इसको जान ही नहीं सकते, इसकी एट्रीब्यूट्स को आप समझ ही नहीं सकते। बाद में आगे चल के इनके कुछ फिलोसफर्स ने ब्राह्मण को कुछ एट्रीब्यूट्स देना शुरू की, तो अब ये दो किस्म के ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट हो गए। एक निर्गुणा ब्राह्मण कहलाता है, यानी कि जिसको आप नहीं जान सकते, और एक सगुना ब्राह्मण है जिसको कब आप जान सकते हैं कि हाँ ये क्रिएटर है, ये डिस्ट्रॉयर है, ये प्रोटेक्टर है। ये सारी की सारी सलाहियतें आप और जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ब्राह्मण के अलावा फिर मैटर जो हमेशा से मौजूद था, जिसको ये प्राकृति कहते हैं, ये भी शायद एक गॉडेस हो जाएगी फिर इनकी। और पुरुषा जो है वो सोल है, वो स्पिरिट है, जिसको कि आत्मा और परमात्मा हमारे अंदर जो है वो आत्मा है। कहां से आई है? वो एक किंग सोल है, परमात्मा है, उसके टुकड़े हैं जिससे कि निकल के हमारे अंदर आत्मा आई हुई है। जब हम मर जाएंगे हमारी आत्मा भी जाके उससे मिल जाएगी। इसकी जो सबसे मशहूर मिथ है हिंदुइज्म की, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सामने रखे, वो ऋग्वेदा के अंदर है या उपनिषद के अंदर है, जिसमें यूनिवर्स फॉर्म होता है एक फॉर्मलेस प्राइमोर्डियल वॉइड से। कोई उसकी फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके अंदर से हिरण्यगप्पा, एक गोल्डन एग, ये प्रोड्यूस होता है, और ये फिर दो हिस्सों में टूट जाता है। ऊपर का हिस्सा आसमान बन जाता है, नीचे का जमीन बन जाता है। अच्छा, इनके बाज लोग ये कहते हैं कि सारा का सारा सिंबॉलिज्म है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। असल में एक जो गोल्डन एग है उसका मतलब है पोटेंशियल, हर चीज क्योंकि एक ही जगह से निकली है इनके मुताबिक, तो यूनिटी, और उसके बाद साइक्लिक नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इसको हमने सिंबलाइज कर दिया है गोल्डन एग के अंदर। लेकिन वैसे मिथ क्या है? एक एग था जिसके अंदर से ये सारा का सारा यूनिवर्स निकला है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एग जो है ये ब्राह्मण की पहली मैनिफेस्टेशन है। ब्राह्मण की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, उनमें से पहली ये हिरण्यगप्पा है। अब इसके बाद जो है वो त्रिमूर्ति का रोल शुरू होता है। ये आप अगर क्रिएशन मिथ के अंदर आप जो हमारी ईमान सीरीज थी उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने हिंदुइज्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब उनके यहाँ जो रायजुल वक्त मजहब है वो त्रिमूर्ति यानी तीन खुदाओं को पूजना है। ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। यहां से अब इनका रोल शुरू होता है बास के मुताबिक। अब ये बात भी मैंने आपके सामने रखी थी कि हिंदुइज्म के अंदर वहां पर कई किस्म के सेक्ट्स हैं, कई किस्म के ट्रेडिशन है। वैष्णुइज्म है जिसके अंदर विष्णु को सबसे बड़ा खुदा माना जाता है। शिविज्म है जिसमें शिवा को सबसे बड़ा खुदा माना जाता है। शक्तिइज्म है जिसमें देवी को सबसे बड़ा खुदा माना जाता है। तो इसलिए ये मिक्स है। यहां से इस अंडे में से कुछ के मुताबिक विष्णु पैदा हुआ, कुछ के मुताबिक ब्रह्मा पैदा हुआ। ब्रह्मा क्योंकि क्रिएटर गॉड है इसलिए उसने पैदा होने के बाद पूरी कायनात बना दी। अब इसके बाद आप ये देखें कि सबसे मशहूर इनके यहाँ की जो मिथ है, अब ये जो प्राइमोर्डियल मैटर है इसके अंदर से हिरण्यगप्पा आया, वो जो एग था उससे सब कुछ पैदा हुआ। गालिबन ये मेरा गुमान है कि ये इब्तिदाई कायनात की ये बात करते हैं। उसके बाद इनके मुताबिक कायनात क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एक साइकिल से गुजरती है। अब पहली साइकिल कैसे पैदा होती है? पहली साइकिल ऐसे पैदा होती है कि लॉर्ड विष्णु ये सबसे बड़ा खुदा है उनका, इन्हीं का अवतार है जो जमीन पर आते हैं। इन्हीं का अवतार कृष्ण जी है, इसी के अवतार रामचंद्र जी हैं। ये सारे के सारे जो अवतार हैं ये आते हैं जमीन को तबाही से बचाने के लिए, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला खुदा है। तो लॉर्ड विष्णु जो है वो आराम फरमा रहे हैं ये जो कॉस्मिक सी है, ये जो कैओस है, ये प्राइमोर्डियल मैटर है, इसकी डेप्थ्स के अंदर ये एक बहुत बड़े सरपंट, एक बहुत बड़े सांप के ऊपर सो रहे हैं। ये सांप जो है इसका नाम है शीशनाग और इसके 100 या 1000 सर हैं। ये जब उसके पास सो रहे हैं तो जब क्रिएशन का टाइम आया तो इनकी नाफ से, इनकी नेवल से एक लोटस का पौधा निकला। ये लोटस का जो पौधा है ये असल में थ्रोन है, ये तख्त है गॉड ब्रह्मा का। और गॉड ब्रह्मा ने या लॉर्ड ब्रह्मा ने फिर इसके जरिए, इस लोटस के जरिए पूरी की पूरी कायनात बना दी। अब आप याद करें मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट जो भी मिथ होगी उसके अंदर या तो कायनात बन रही होगी किसी अंडे से, या तो बन रही होगी इंसान के मर्द और औरत के मिलाप से, इस तरह का मेल और फीमेल का आप मिलाप देखेंगे वहां पर, या किसी सीड से। यहां पर आप देखें वाज़ेह तौर पे लोटस जो है वो एक सीड है जो कि नेवल में है किसके,
وشنو کے اور اس سے پوری کائنات بن رہی ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سمبولزم ہے. یہ تو آپ کو ہم ایک بہت بڑی فلسفی بتانے کے لیے ہم نے اس کو ایک کہانی کے طور پہ رکھ دیا ہے. لارڈ وشنو جو سو رہے ہیں آرام سے, یہ اصل میں کامنس اور ڈیوائن کامنس, ڈیوائن پیسفلنس کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ڈیوائن جو ہے انڈر کنٹرول میں ہے, پورے کے پورے یونیورس کو اس نے انڈر کنٹرول کیا ہوا ہے. شیش ناگ, یہ بھی خیر اس وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے رکھتا کہ کیوں بہت ساری کریشن متس کے اندر یا بہت سارے مذاہب کی سٹوریز کے اندر ایک سانپ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اما ہوا کو بائبل کے مطابق جو ہے ایک سانپ نے بھڑکایا تھا. سرپنٹ جو ہے ایک وہ اس کے گلے میں بھی ہوتا ہے, ہمیشہ شیوا کے گلے میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایک 1000 اس کا سر والا سانپ موجود ہے جو کہ شیش ناگ ہے, اس کے اوپر یہ سو رہے ہیں. یہ سمبلزم ہے کس کی؟ ان کے بقول یہ سانپ جو ہوتا ہے یہ کریشن ڈسٹرکشن دونوں کی مثالیں ہیں, لائف اور ڈیتھ دونوں کی مثالیں ہیں, گڈ اور بیڈ دونوں کی مثالیں ہیں, وینم کی اور لائف کی دونوں کی مثالیں. سانپ جو ہے وہ سکڑ بھی جاتا ہے اور کھل بھی جاتا ہے, تو اسی طریقے سے کائنات جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کریٹ بھی ہو جاتی ہے. سانپ جو ہے وہ پروٹیکٹر بھی ہے. بعض اوقات ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ خزانے کی تلاش میں لوگ گئے, جب خزانہ ملا تو اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو چائنیز میتھولوجی ہے اس کے اندر تو ڈریگنز کی تو تعداد ہی کتنی ہے کہ آپ نکال ہی نہیں سکتے. یہ وہ ریزن ہے کہ بہت سارے مس کے اندر آپ کو سانپ کا ذکر بھی ملے گا. ان کے مطابق یہ سانپ جو ہے یہ اینڈ لیس ٹائم اور اینڈ لیس اسپیس ہے جس کے اوپر ڈیوائن کنٹرول ہے کمپلیٹ. اس کے بعد یہ جو لوٹس ہے جو ان کے پیٹ سے نکلا ہے, یہ لوٹس کی آف دی کریشن ہے. جیسے کہ سیڈ ہے, یہ کی آف دی کریشن ہے اور یہ بالکل پیور ہے. اس کے بعد جو تھرڈ ان کا گاڈ ہے شیوا جو کہ ڈسٹرائر ہے, اس کا رول شروع ہوتا ہے کیونکہ اس نے کریشن کے اندر بیلنس کریٹ کرنا ہے. کچھ چیزوں کو اس نے ختم بھی کرنا ہے, نہیں تو بیلنس خراب ہو جائے گا. کریشن ہمیشہ اس طرح کی متس میں فلسفی میں ہمیشہ امپیور اور نامکمل ہوتی ہے, اس لیے اس کے اندر جو ایک آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہے وہ شیوا پیدا کریں گے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے 2 عقیدے اور رکھنا چاہتا ہوں جو کریشن متس کے اندر ہوئے ہیں, لیکن آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. میں کروں گا یہ کہ یہ جو 2 اور کانسیپٹس ہیں کریشن متس کے, یہ میں اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر اس کے بعد پھر ہم اگلا اسٹیپ لیں گے اور ہم جائیں گے فلسفیکل کانسیپٹس آف دی کریشن کے اوپر, اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. تھینک یو ویری مچ.